کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جسے ساری دنیا گناہگار سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بہت خاص ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی بڑی گہری اور سبق آموز کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے اللہ کی بے پناہ رحمت کی، اور ایک ایسے انسان کی جسے دنیا والے کچھ اور سمجھتے تھے اور اللہ کی نظر میں اس کا مقام بالکل الگ تھا۔ اور یہی اس کہانی کا سارا خلاصہ ہے۔ لوگوں کی نظر میں گناہگار، رب کی نظر میں مقبول۔ سوچنے کی بات ہے نا، ایک ہی شخص کے بارے میں دو بالکل مختلف رائے، ایک دنیا کی اور ایک خود رب کی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آخر تھا کیا۔ اچھا، تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہیں اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی خاص، ایک غیر معمولی حکم ملتا ہے، ایک ایسے شخص کے بارے میں جسے خود اللہ اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ خود حضرت موسیٰ کو وحی کر رہے ہیں کہ میرا ایک دوست اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ موسیٰ خود اس کی تدفین کا انتظام کریں، اور سب سے بڑی بات یہ وعدہ کہ وہ شخص جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنے گا۔ بھائی، کسی نبی کا پڑوسی بننا جنت میں، یہ تو کوئی بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا مقام سننے کے بعد حضرت موسیٰ کے دل میں بھی تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ کون خوش نصیب شخص ہے۔ وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن جب وہ اس تک پہنچے تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کی سوچ سے، ان کی توقعات سے بالکل ہی مختلف تھا۔ انہیں اس شخص کی لاش ایک ویرانے میں ملی، بالکل اکیلی، لاوارث پڑی ہوئی، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی آس پاس، اور نہ ہی اس کے پاس دنیا کا کوئی مال و اسباب تھا۔ ایک دم ویرانی کا عالم۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کسی اللہ کے دوست کا جنازہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ چلو آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، لیکن جب انہوں نے پوچھا تو جواب سن کر وہ اور بھی حیران رہ گئے۔ لوگوں نے اس کی تعریف تو دور کی بات، الٹا اس کی برائیاں شروع کر دیں، کہنے لگے کہ یہ تو ہر طرح کے گناہ میں ملوث تھا۔ اب دیکھیے، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے کہ وہ میرا دوست ہے، اور دوسری طرف لوگوں کی گواہی ہے کہ وہ بدترین گناہگار تھا۔ تو معاملہ بالکل صاف ہے، اللہ کی نظر میں وہ ایک ولی، ایک دوست تھا، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ ایک گناہگار تھا۔ ایک ہی شخص کے دو بالکل الگ الگ چہرے، یہ تضاد اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا۔ وہ اللہ سے مخاطب ہوئے اور وہی سوال پوچھا جو شاید ہم سب کے ذہن میں آ رہا ہے، یا رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ اسے ہر گناہ کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تیرا دوست ہو؟ اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ بہت ہی حیران کن تھا۔ اللہ نے لوگوں کی بات کو جھٹلایا نہیں، بلکہ ایک ایسی گہری حقیقت سے پردہ اٹھایا جو کسی کو معلوم نہیں تھی۔ یہ حقیقت چھپی تھی اس شخص کی زندگی کے آخری لمحات کی 5 دعاؤں میں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میں وہ بھی جانتا ہوں جو وہ نہیں جانتے۔ مطلب لوگوں کا علم تو بس وہیں تک تھا جو انہوں نے دیکھا، جو ظاہری اعمال تھے، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو وہ کیا باتیں تھیں جو اللہ جانتا تھا اور لوگ نہیں جانتے تھے؟ وہ تھیں اس شخص کی یہ 5 التجائیں جو اس نے مرنے سے پہلے کہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے گا۔ پہلی التجا، یا رب، تو جانتا ہے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، بھلے ہی میں خود ان جیسا نہیں ہوں۔ دوسری، یا رب، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں گناہگاروں سے نفرت کرتا ہوں، بھلے ہی میں خود ان میں سے ایک ہوں۔ تیسری، یا رب، اگر میرے جنت میں جانے سے تیری بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے تو مجھے جنت نہیں چاہیے۔ چوتھی، اور یا رب، اگر میرے جہنم میں جانے سے تیری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو میں اس سے پناہ بھی نہیں مانگوں گا۔ اور آخر میں 5ویں التجا، یا رب، اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون ہے جو مجھ پر رحم کرے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ ان دعاؤں میں، ان التجاؤں میں آخر ایسا کیا تھا؟ یہ بظاہر تو بہت سادہ باتیں لگتی ہیں۔ اللہ کے فیصلے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ کی اصل طاقت کیا تھی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا اور اپنی نجات کے لیے صرف اور صرف میری رحمت پر بھروسہ کیا تو میں نے اس پر رحم کیا۔ کیا میری شان کریمی کے یہ لائق تھا کہ وہ اس طرح مجھ سے مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں؟
اس کی بخشش کی وجہ اس کا مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھک جانا تھا۔ اور پھر اللہ نے حتمی فیصلہ سنا دیا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی اور اسے معاف کر دیا، کیونکہ بخشنے والا مہربان تو میں ہی ہوں۔ بس یہاں آ کر سارا تضاد ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی رائے ایک طرف رہ گئی اور اللہ کی رحمت غالب آ گئی۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ کہ سچے دل سے کی گئی توبہ اور دعا کی بہت بڑی قیمت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت لوگوں کی سوچ اور ان کے فیصلوں سے بہت بلند ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ہی سب کچھ ہے۔ ہمیں کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال پر غور ضرور کیجیے گا کہ اللہ کے نزدیک حقیقی خلوص آخر ہے کیا؟ کیا وہ ہمارے ظاہری اعمال ہیں یا پھر دل کی وہ سچی کیفیت ہے جہاں انسان اپنے گناہوں کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور پھر ہر چیز سے مایوس ہو کر اپنا سارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت پر رکھ دے؟